خالد رضی اللہ عنہ نے 6,000 سوار اپنے ساتھ لیے اور دومت الجندل کو روانہ ہو گئے۔ فاصلہ 300 میل تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے 300 میل کی یہ صحرائی مسافت صرف 10 دنوں میں طے کر لی۔ وہ ابھی راستے میں تھے کہ جب عقیدر کے آدمیوں نے اس لشکر کو دیکھ لیا وہ مسافر ہوں گے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے پہنچنے سے پہلے دومت الجندل میں اطلاع دے دی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر آ رہا ہے۔ بعض مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ دومت الجندل والوں کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس اسلامی لشکر کے سالار اعلیٰ خالد رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس وقت تک عیسائیوں کے 3 بڑے قبیلے بنو قلب، بنو بحرہ اور بنو غسان جنگ میں شریک تھے۔ عقیدر بن عبد المالک کو اطلاع ملی تو اس نے بڑی عجلت سے عیسائیوں اور بت پرستوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو بھی جنگ میں شریک ہونے کے لیے بلاوا بھیج دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے پہنچنے تک ان چھوٹے قبیلوں نے اپنے آدمی بھیجنے شروع کر دیے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ طوفان کی مانند پہنچے۔ مجاہدین نے خالد رضی اللہ عنہ کے کہنے پر پرجوش و خروش نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ کے لشکر نے یہ نعرے سنے تو سارے لشکر نے نعرے لگائے۔ ان کے ہارے ہوئے حوصلے تر و تازہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کا جائزہ لیا، پھر قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑا کر قلعے کی دیواروں کا جائزہ لیا اور قلعے کی دیواروں پر کھڑے دشمن کو دیکھا۔ دشمن کی فوج کے 2 حصے تھے، ایک کا سالار اعلیٰ عقیدر بن عبد المالک اور دوسرے کا جوتی بن ربیہ تھا جو قلعے کے باہر تھا۔ قلعے کے باہر ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے آدمی بھی جمع ہو گئے تھے جو عقیدر کے بلاوے پر ابھی آئے تھے۔ ان کے لیے قلعے کا کوئی دروازہ نہ کھلا کیونکہ خالد رضی اللہ عنہ کی آمد قلعے کے لیے بڑی خطرناک تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک دہشت کا دوسرا نام تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ دشمن پر جو نفسیاتی وار کرتے تھے اس کا اثر مستقل ہوتا تھا۔ ایسا ہی ایک زخم عقیدر بن عبد المالک پہلے ہی خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کھا چکا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ تو سوچ رہے تھے کہ وہ قلعے میں کس طرح داخل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی دہشت قلعے کے اندر پہنچ چکی تھی۔ عقیدر نے عیسائی سرداروں کو بلا رکھا تھا اور انہیں کہہ رہا تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ سے ٹکر نہ لیں اور صلح کر لیں۔ عیسائی سردار اس کا مشورہ نہیں مان رہے تھے۔ میرے دوستو، تقریباً تمام مورخوں نے اس کے یہ الفاظ لکھے ہیں: خالد سے جتنا میں واقف ہوں اتنا تم نہیں ہو۔ میں نہیں بتا سکتا کہ اس میں کیسی طاقت ہے، میں اتنا جانتا ہوں کہ قسمت ہر میدان میں اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ میدان جنگ کا اور قلعوں کی تصویر کا جو کمال اس میں ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ تم سوچ ہی رہے ہوگے کہ وہ تمہارے سر پر آ کھڑا ہوگا۔ خالد کے مقابلے میں جو قوم آتی ہے خواہ طاقتور خواہ کمزور، وہ خالد کے ہاتھوں پٹ جاتی ہے۔ میرا مشورہ تسلیم کرو اور خالد سے صلح کر لو۔ عیسائیوں نے خالد رضی اللہ عنہ سے شکستیں کھائی تھیں، وہ انتقام لینا چاہتے تھے۔ تم اس سے لڑو گے تو ہار جاؤ گے۔ عقیدر نے کہا، پھر وہ تم پر رحم نہیں کرے گا۔ اگر لڑے بغیر صلح کر لو گے تو وہ تمہاری جان، تمہاری عورتوں اور تمہارے اموال کی حفاظت کرے گا، مگر تم اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ تم اس کی چالیں نہیں سمجھ سکتے۔ ہم لڑے بغیر شکست تسلیم نہیں کریں گے۔ عیسائی سرداروں نے متفق کا فیصلہ دے دیا، پھر تم میرے بغیر لڑو گے۔ عقیدر نے کہا، میں اتنا بڑا شہر تباہ نہیں کراؤں گا۔ عیسائی سردار لڑنے کے ارادے سے چلے گئے۔ انہیں عقیدر کے ارادوں کا اس کے سوا کچھ علم نہ تھا کہ وہ لڑنا نہیں چاہتا۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا سالار عاصم بن عمرو قلعے کے اس طرف گشت کرتا پھر رہا تھا جدھر علاقہ خالی تھا۔ اسے 4-5 آدمی قلعے سے نکل کر اس کھلے علاقے میں آتے دکھائی دیے۔ وہ سائے سے لگتے تھے۔ عاصم بن عمرو کے ساتھ چند ایک محافظ تھے۔ انہیں عاصم نے کہا کہ ان آدمیوں کو گھیرے میں لے کر روک لیں۔ محافظوں کو معلوم تھا کہ کس طرح بکھر کر گھیرا ڈالا جاتا ہے۔ وہ آدمی خود ہی رک گئے۔ سالار عاصم ان تک پہنچے۔ میں دومت الجندل کا حاکم عقیدر بن عبد المالک ہوں۔ ان میں سے ایک نے کہا، اپنے اور اپنے آدمیوں کے ہتھیار میرے آدمیوں کے حوالے کر دو۔ عاصم نے کہا، مجھے خالد کے پاس لے چلو۔ عقیدر نے اپنی تلوار ایک محافظ کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میں نہیں لڑوں گا، خالد کے ساتھ صلح کی بات کروں گا۔ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا ابن عبد المالک۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے خیمے میں اس کی بات کو سن کر کہا، تو میرا مجرم نہیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجرم ہے۔ تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدعہدی کی تھی، تو نے اسلام قبول کیا، پھر ارتداد کے سرداروں کے ساتھ جا ملا۔ عقیدر نے اپنی صفائی میں بہت کچھ کہا، بہت کچھ پیش کیا۔ عیسائی قبیلوں سے لا تعلق ہو جانے کا عہد کیا۔
اگر یہ لڑائی میری اور تیری ہوتی تو یہ دشمنی میری اور تیری ہوتی، تو تجھے بخش دینے سے کوئی نہ روک سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، مگر تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور میرے مذہب کا دشمن ہے، خدا کی قسم میں تجھے بخش نہیں سکتا، تجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں دے سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، لے جاؤ اسے، کل کا سورج اسے زندہ نہ دیکھے۔ رات کو ہی عقیدر بن عبد المالک کا سر قلم کر دیا گیا۔ صبح طلوع ہوتے ہی خالد رضی اللہ عنہ نے ایاز بن غنم کو بلایا اور اسے بتایا کہ وہ اپنی سپاہ کا خود مختار سالار نہیں۔ اس حکم کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ نے ایاز رضی اللہ عنہ کی سپاہ اپنی کمان میں لے لی۔ اب لڑائی قلعے کے باہر ہوگی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، اتنے مضبوط قلعے پر وقت اور طاقت خرچ کرنا محض بیکار ہوگا، پہلے اس دشمن کو ختم کرنا ہے جو قلعے کے باہر ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام سپاہ کو ترتیب میں کیا۔ ایاز کی سپاہ میں جو مجاہدین نوجوان اور جوان تھے، انہیں الگ کر کے اس طرف بھیج دیا جدھر ایک راستہ عرب کی سمت جاتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان جوانوں سے کہا کہ دشمن ادھر سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، اسے زندہ نہ نکلنے دیا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ دستے اپنی زیر کمان لے کر ایک عیسائی سردار جوتی بن ربیعہ کے مقابل رکھے اور ایاز رضی اللہ عنہ کو دستے دے کر دشمن کے سردار ابن حضر جان کے دستوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اپنے دونوں سالاروں عاصم بن عمر اور عبد بن حاتم کو حسب معمول پہلوؤں پر رکھا۔ عیسائی اور بت پرست سالار قلعے کے اندر سے بھی فوج کی خاصی نفری باہر لے آئے۔ اس طرح ان کی تعداد مسلمانوں کے نسبت کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی چال چلی جس سے دشمن پریشان ہو گیا۔ چال یہ چلی کہ ذرا بھی حرکت نہ کی۔ دشمن اس انتظار میں تھا کہ مسلمان حملے میں پہل کریں گے، لیکن مسلمان تو جیسے بت ہی بن گئے تھے۔ عیسائی سردار لڑائی کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ جب بہت سا وقت گزر گیا اور مسلمانوں نے دشمن کی للکار کا بھی کوئی جواب نہ دیا، تو دشمن نے ایاز رضی اللہ عنہ کے دستوں پر حملہ بول دیا۔ اس کے ساتھ ہی جودی نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں پر حملہ کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو جو ہدایت دے رکھی تھی، ان کے مطابق مجاہدین کے دستوں میں دشمن کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بھی کوئی حرکت نہ ہوئی۔ دشمن اور زیادہ جوش میں آ گیا۔ جب دشمن کے سپاہی مسلمانوں کی صفوں میں آئے تو مسلمانوں نے انہیں راستہ دے دیا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے گھوسا کسی کو مارو اور وہ آگے سے ہٹ جائے، اور انہیں عیسائیوں اور بت پرستوں کو احساس ہو گیا کہ وہ تو مسلمانوں کے پھندے میں آ گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے محافظوں کے ساتھ عیسائیوں اور بت پرستوں کے سب سے بڑے سالار جودی بن ربیعہ کو گھیرے میں لے لیا۔ اس کے خاندان کے چند ایک جوان اس کے ساتھ تھے، وہ تو کٹ گئے اور جودی کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو ایسی ترتیب میں رکھا تھا جو دشمن کے لیے پھندا تھا۔ دشمن کے سپاہی جدھر کو بھاگتے تھے، ادھر مسلمانوں کی تلواریں اور برچیاں ان کا راستہ روکتی تھیں۔ آخر وہ قلعے کی طرف بھاگے مگر دروازہ بند تھا۔ مسلمان اوپر آ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دروازے کے سامنے عیسائیوں اور بت پرستوں کی لاشوں کا انبار لگ گیا۔ ایک دروازہ اور بھی تھا۔ اپنے آدمیوں کو پناہ میں لینے کے لیے قلعے والوں نے دروازہ کھول دیا۔ عیسائی اور بت پرست بھاگ کر دروازے میں داخل ہونے لگے، لیکن مسلمان تو جیسے ان کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اس طرح صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ دشمن کا ایک آدمی اندر جاتا تو دو مسلمان اس کے ساتھ اندر چلے جاتے۔ عیسائیوں اور بت پرستوں کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے تھے۔ اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ لڑائی نہیں تھی، وہ عیسائیوں اور بت پرستوں کا قتل عام تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ یہ اگست 633 کے آخری دن تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جودی بن ربیعہ اور اس کے تمام ساتھی سالاروں اور سرداروں کو سزائے موت دے دی۔ تومت الجندل مسلمانوں کے زیر نگی آ گیا۔ اسلام دشمن طاقتیں ختم ہونے میں نہیں آتی تھی۔ ایران کے آتش پرستوں کو جس طرح اسلام کے علمبردار نے شکست پہ شکست دی اور جتنا جانی نقصان انہیں پہنچایا تھا اتنا کوئی قوم برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہاں صرف آتش پرست نہیں تھے، تمام غیر مسلم قبیلے جن میں اکثریت عربی عیسائیوں کی تھی ان کے ساتھ تھے۔ آتش پرستوں نے اب ان قبیلوں کو آگے کرنا شروع کر دیا تھا، جیسے مہرہ بن بہرام نے عین التمر میں کیا تھا۔ آتش پرستوں کے سالار میدان جنگ سے بھاگ بھاگ کر مدائن میں اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے نامور سالار بہیمن جزاویہ نے جب مہرہ بن بہرام کو اپنی فوج کے ساتھ واپس آتے دیکھا تو اسے اتنا صدمہ ہوا تھا، اس پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ مت گھبرا بہیمن، مہرہ نے اسے کہا تھا، دل چھوٹا نہ کر، آخر فتح ہماری ہوگی۔ میں شکست کھا کر نہیں آیا، شکست بدوی قبیلوں کو ہوئی ہے اور تو لڑے بغیر واپس آ گیا ہے۔
سالار بہیمن جزابیہ نے کہا، تو اتنا بڑا شہر اپنے دشمن کی جھولی میں ڈال آیا ہے، تو خوش قسمت ہے کہ تجھے یہاں سزا دینے والا کوئی نہیں۔ سزا دینے والے آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ جان نشینی پر ایک دوسرے کے خون بہا رہے ہیں۔ بہیمن، مہرا نے تنزیہ لہجے میں کہا، کیا تم مجھے سرزنش کر رہا ہے؟ کیا تم مسلمانوں سے شکست کھانے والوں میں سے نہیں؟ اگر تم میدان میں جم جاتا تو آج مدینہ والے یوں ہمارے سر پر نہ آ بیٹھتے۔ شکستوں کی ابتدا تجھ سے ہوئی، میری تعریف کر کے میں اپنے لشکر کو بچا کر لے آیا ہوں۔ میں اسی لشکر سے مسلمانوں کو شکست دوں گا۔ مدائن میں اس وقت جو لشکر جمع ہو چکا ہے، اسے ہم فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار کریں گے۔ اس وقت مدائن میں فارس کے جتنے بھی نامور سالار تھے، وہ سب خالد رضی اللہ عنہ سے شکست کھا کر آئے تھے۔ انہوں نے اسے ذاتی مسئلہ بنا لیا تھا، ورنہ وہاں حکم دینے والا کوئی نہ تھا۔ حکم دینے والے شاہی خاندان کے افراد تھے جو تخت کی وراثت کے لیے جوڑ توڑ میں لگے ہوئے تھے۔ وہ سالاروں کو بھی اپنی سازشوں میں استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن سالار فارس کے شہنشاہی کے تحفظ کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ یہ چند ایک سالار ہی تھے جنہوں نے مدائن کا بھرم رکھا ہوا تھا، ورنہ کسرا کی بنیادیں ہل چکی تھیں اور یہ عمارت زمین بوس ہو رہی تھی۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ مدائن سے کم و بیش 400 میل دور دومت الجندل میں تھے۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں کو بھی معلوم نہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ عین الدمر میں ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو دراصل ہیرا واپس آنا تھا۔ ایک تو وہ مفتوحہ علاقوں کے انتظامات وغیرہ کو بہتر بنانا چاہتے تھے، دوسرے یہ کہ فوج کو کچھ آرام دینا چاہتے تھے، اور تیسرا کام یہ تھا کہ فوج کو عہدے سر نو منظم کرنا تھا۔ ایک تو یہ مجاہدین تھے جو میدان جنگ میں دشمن کے آمنے سامنے آ کر لڑتے تھے، دوسرے مجاہدین وہ تھے جو دشمن کے مختلف شہروں میں بحروب دھار کر خفیہ سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ وہ جاسوس تھے، وہ ہر لمحہ جان کے خطرے میں رہتے تھے۔ وہ دشمن کی نقل و حرکت اور عزائم معلوم کرتے اور پیچھے اطلاع بھجواتے یا خود اطلاع لے کر آتے تھے۔ تاریخ میں ان میں سے کسی کا بھی نام نہیں آیا۔ دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ ان میں بعض پکڑ لیے گئے اور دشمن کے جلادوں کے حوالے ہوئے۔ ان جاسوسوں کی بروقت اطلاعوں پر خالد رضی اللہ عنہ کئی بار دشمن کے اچانک حملے اور شکست سے بچے۔